تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ تعارف سورۃ الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورت کا نام الفجر ہے۔ اس میں 1 رکوع، 30 آیتیں، 139 کلمے اور 597 حروف ہیں۔ نزول، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے مضامین پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نزول اس وقت ہوا جب کفار نے مسلمانوں پر بے دریغ مشق ستم شروع کر دی تھی۔ وہ انہیں جبراً پھر کفر کی طرف لوٹنے پر مجبور کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس سورت کا نزول ہوا۔ مضامین، ابتدا میں کفار نے اسلام کی دلوں کو مسخر کر لینے والی قوت کا صحیح اندازہ نہ لگایا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ آواز لوگوں کے عقائد کی پختگی سے ٹکرا ٹکرا کر خود ہی اپنا سر پھوڑ لے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن جب اس دعوت کے داعی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی تابانیاں تعصب و ہٹ دھرمی کی سنگین فصیلوں میں شگاف پیدا کرنے لگیں اور کفر و شرک کے بڑے بڑے ستون گرنے لگے، تو اہل مکہ نے مزید رواداری اور چشم پوشی کا رویہ ترک کر دیا اور لنگوٹے کس کر اسلام کے سیلے رواں کے روکنے کے لیے میدان میں نکل آئے اور ہر ایسے شخص پر ظلم و ستم کی حد کر دیتے جو اسلام قبول کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سرفروش اور جانثار بندوں کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ کفار کی یہ سنگ دلانہ حرکات نرالی نہیں، آج سے پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے۔ بڑے بڑے جابر اور طاقتور قبائل نے اور سنگ دل حکمرانوں نے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر اہل حق کو حرف غلط کی طرح مٹانے کی کوششیں کیں، لیکن عذاب خداوندی نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اگر مکہ کے ان رئیسوں نے اپنی یہ ظالمانہ روش نہ چھوڑی تو ان کا انجام بھی ایسا ہی المناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے ہر قسم کے اعمال کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے اور مناسب وقت پر ان کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ یہاں ایک نظریے کا بطلان کر دیا جس میں اکثر خدا فراموش قومیں اور افراد پہلے بھی مبتلا تھے اور اب بھی مبتلا ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر انسان خوشحال اور باوقار زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو خدا کی پسندیدگی کی سند حاصل ہے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں، اور جو شخص قسم پرسی اور افلاس کی زندگی گزار رہا ہے وہ خدا کی نظروں میں گرا ہوا ہے، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ بتا دیا کہ یہ نظریہ سراسر باطل ہے۔ مال کی فراوانی اور مال کی قلت الہی آزمائش کے 2 رخ ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو قارون کی دولت اور فرعون کا جاہ و جلال دے کر آزماتا ہے اور کبھی فقر و فاقہ کی سختیوں سے دوچار کر کے ان کو پرکھتا ہے۔ جس نے اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیا اور مصائب میں صبر کا دامن نہ چھوڑا وہ دربار خداوندی میں سرخرو اور کامیاب ہے۔ اے اپنی ثروت کی کثرت اور اپنی ریاست و امارت پر فخر کرنے والے، کبھی تو نے اپنے اعمال کی طرف دیکھنے کی زحمت گوارا کی ہے؟ نہ یتیم کا احترام، نہ غریب سے ہمدردی، مال و دولت سمیٹنے کے بغیر اور کوئی مقصد ہی پیش نظر نہیں، جائز و ناجائز ذرائع میں بھی امتیاز روا نہیں رکھتے ہو۔ یاد رکھو قیامت کا دن آنے والا ہے، اس وقت تمہاری چشم ہوش کھلے گی لیکن بے سود۔ البتہ وہ پاک نہاد قدسی صفات لوگ جو ذکر الہی سے اپنے قلب کی تسکین کا اہتمام کرتے رہے، جب وہ اس دار فانی سے رخصت ہوں گے تو انہیں رضا الہی کے مجدے سے خور سند کیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔